نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور سچ بیان کیا، کفار کے جھوٹے مفاد کے اوپر جب زد پڑی انہوں نے آپ کو پتھر مارنا شروع کر دیے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب سینے کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے تبلیغ فرمائی، حق اور سچ کو بیان کیا، ان کو مار مار کے لہو لہان کر دیا گیا۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کے صحابہ کرام نے جب حق اور سچ کو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بیان کیا، ان کو کفار نے مار مار کے زخمی کر دیا، ان کو لہو لہان کر دیا، کسی کا سر پھاڑ دیا، کسی کے جسموں کو زخموں سے بھرپور کر دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یزید نے کہا کہ میری بیعت کر لو، آپ نے حق اور سچ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو بادشاہ بننے کے قابل ہی نہیں ہے، اے امام بتاؤ کہ بادشاہ بننے کے قابل کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بادشاہ بننے کے قابل وہ بندہ ہوتا ہے جو میرے نانا مصطفیٰ کی شریعت کے پیمانے کے اوپر پورا اترنے والا ہو، جو میرے نانا مصطفیٰ کے دیے گئے دین کی پابندی کرنے والا ہو۔ حضور نے تو فرمایا، قرآن نے فرمایا شراب حرام ہے، تو شراب پی کے نشے کے اندر مست رہتا ہے، تیرے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی کی شریعت کے اندر ناچ اور گانے کرانا، ان کو دیکھنا سننا ان کو حرام کر دیا گیا، تو صبح و شام یہی کام کرتا ہے، لہذا تیرے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں ہو سکتی۔ آپ نے حق اور سچ بیان کر دیا، اس کی خامیوں کو گن گن کر اس کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو قلم کر دیا گیا، لیکن سر کا قلم ہو جانا، بزرگ فرماتے ہیں ماچس کی تیلی کو جلایا جائے، دیکھنے والا تو سمجھے گا کہ تیلی جل کے ختم ہو گئی، راکھ ہو گئی، مگر اس کو یہ دیکھنا چاہیے تیلی تو ختم ہوئی ہے مگر ہزاروں لاکھوں کو روشنی کا بندوبست کر کے دے گئی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے اپنا سر تو اتروا لیا، قیامت تک آنے والے اپنے نانا مصطفیٰ کی امت کے مسلمانوں کے ایمانوں کو محفوظ کر لیا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔